خدا کی آوازوں کہتے رحمت فرمائے. سب جب چلے گئے بھاگ گئے تب جناب مسلم گھوڑا ہاتھ میں اس کی مہار گھوڑی کی مہار چھوڑ دی تاکہ کوئی اجنبی نہ سمجھے. تاریخ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان سمجھے کہ کتنا قیمتی مذہب ہے جو حوالے ہوا ہے. مسلم راج کی تاریخی ہے, کوفے کے در و دیوار ہے, بھوک کا عالم, پیاس کا عالم, بچوں کے چھوٹنے کا صدمہ, حسین سے بچھڑ جانے کا غم. کبھی دیوار سے ٹکراتے ہیں, کبھی اس دیوار سے ٹکراتے ہیں, کبھی گر جاتے ہیں, کبھی اٹھ جاتے ہیں, پانی تلاش کرتے, کوئی ہو تو پانی دے. ساری رات مسلم پیدل چلے, دن ہوا, پورا دن مسلم پیدل چلے, یہاں تک کہ خود سوچیے عجیب میں پڑھ بھی نہیں سکتا اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کیا مصیبت آن پڑی تھی مسلم کے اوپر. کئی دفعہ جب مغرب کا ٹائم ہونے لگا تو مسلم ایک چبوترے پر کھٹ کر بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو دیکھا ایک معلمہ نکلی. کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ہوں. کہا تم کو معلوم نہیں کوفے کے حالات پورا شوق ہیں, تم جاؤ اپنے گھر کو جاؤ, یہاں حسین کا سفیر آیا ہوا ہے, لوگ اس کے تلاش میں ہیں, لہذا آپ اپنے گھر جائیے. پہلا مسلم کہتے ایک تو جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. میں اس وقت خیر سے محترمہ کہتی ہے آپ کون ہیں, نام کیسے بتائیے. کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. کہا آپ میرے آقا ہے, آپ میرے مولا ہے, یہ میرا گھر نہیں یہ آپ کا گھر ہے. اپنے گھر میں لے کے آئی, مسلم کو پانی پلایا. مسلم نے بس وہی آخری پانی پیا. مسلم نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد ذہن کو خوش کیا اور رات ہو گئی. مغرب کی نماز پڑھی. اب یہاں دعویٰ کی روایت شروع ہو رہی ہے. روایت جب تک یہ حسین کا تقریر میرے گھر پہ تھا پانی کے علاوہ کچھ نہ پیا. نماز پڑھی مغرب, عشاء کی نماز پڑھی, نافلہ عشاء کی پڑھی, پھر اس کے بعد ساری رات مصلے پر کبھی مسلم روتے ہیں, کبھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, کبھی روتے ہیں, کبھی نماز پڑھتے ہیں. دعویٰ نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنے آقا کو خط لکھ دیا, میرا مولا آ رہا ہوگا, ارے میں ابھی شہید ہو جاؤں گا, میں ڈرتا ہوں. ارے مولا کے ساتھ ننھے ننھے بچے ہیں, بیویاں آبرا ہے. اے مسلم غیرت ہاشمی پر دعائے ذرا کربلا 11 محرم کی صبح خیمے جلا دیے گئے, زینب بے رضا کر دی گئی. کا بیان کہ ساری رات میں نے چاہا کہ مسلم دوبارہ پانی پی لے. مسلم کا پانی پیتے ہیں, مسلم کا کھانا کھاتے ہیں, کئی دفعہ خالی عبادت کر رہے ہیں, نماز شب پڑھی. اب سنیں مسائل شروع ہوا ہے یہاں سے رونے والوں. نماز شب پڑھی, نماز صبح کی ابھی نافلہ تھی یا تاریخ میں اختلاف ہے کہ نماز صبح تمام کر رہے تھے. توبہ نے کہا جلدی جلدی نماز تمام کی. جو اب تک اطمینان میں تھا جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے, پڑھ کر جلدی سے اسلحے کو اپنے کو سے لیس کرتا ہے, باہر نکلنا چاہتا ہے. بیگم توبہ نے دروازہ گھیر لیا. کہاں جا رہے ہیں؟ مسلم فرمایا ذرا کان لگا کے سنو, کچھ آواز آ رہی ہے. سوچا سنا, ہاں کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں. کہا یہ میری گرفتاری کے لیے ابن زیاد نے گھوڑے بھیجے ہیں, سپاہی بھیجے ہیں. کہا بہت اچھا ہے کہ آپ میرے گھر میں رہیے. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی دین کی عزت پر پڑ جائے. اللہ اللہ مسلم, ارے شام غریبہ, ارے زینب کے سر پہ نیزے سے چادر اتارا جا رہا تھا. سکینہ منہ پہ تماچا
خیر جزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے رونے والوں. مسلم نے کہا نہیں میرا راستہ چھوڑو. مسلم باہر نکلے. المختصر وہ تاریخی جنگ کی ہے جناب مسلم ابن عقیل نے کہ خیبر شکن بھی داد دے رہا ہوگا. وہ مسلم نے ایسی جنگ کی ہے کلی کھوچا ہے اور تلوار چلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے نامردو اور میرے سامنے آ کر وار کرو. سب میں بتاتا ہوں میں ہاشمی خاندان کا ہوں, میں علی کا کہنے والا ہوں, میں حسین کا ایلچی ہوں, میں حسین کا مسافر ہوں, میں حسین کا سفیر ہوں. کہہ کہہ کر داد دے رہے ہیں. اب جو تاریخ کی لفظیں ہیں جب میں نے خود تنہائی میں پڑھا خود اپنے آنسو پہ قابو نہ پا سکا. اے رونے والوں لکھا ہے تاریخ میں کہ تلوار سے وار ہوتا تھا لیکن تلوار سے روک لیتے تھے. لیکن اب جو وار ہوا ہے اوپر عورتیں انگیٹھیوں میں انگارے دھولا دھولا کے پانی مسلم رک کر تو پا نہیں رہے تھے. ہاتھوں کو مل کے کہہ رہے تھے اے نامردو ذرا زمین پہ آؤ اور میرا مقابلہ کر کے دیکھو میں ہاشمی خاندان کا ہوں. جزاکم ربکم خیر جزا. مسلم کو دھوکے سے گڑھے میں گرایا گیا. مسلم کو گرفتار کیا گیا. جب مسلم کو گرفتار کیا گیا وہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا. مسلم کا ہاتھ باندھا گیا. کسی نامرد نے ایک ایسی تلوار چلائی کہ مسلم کی ناک سے لے کر دہن تک گیا. مسلم مسلم کو قیدی بنایا گیا. کشا کشا کھینچ کر دربارے زیاد میں لایا گیا. اب کسی نے کہا مسلم تم یہاں پر آئے ہو اور تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم نے کہا مالی امیر سوائے حسین, میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے, کس کو میں سلام کروں گا. ایک دفعہ مسلم سے کہا گیا کوئی ہے خواہش تو بیان کرو, کوئی وصیت کرنا چاہے تو بیان کرو. کہا میں وصیت کروں گا, بس میری ایک وصیت ہے. میں آیا تھا تو مقروض ہو گیا تھا, میں نے قرض لے لیا تھا. میں نہیں چاہتا ہوں حسین کا چاہنے والا دنیا سے چلا جائے مقروض جائے. اللہ اللہ. مسلم کو شہادت کی خبر سنائی گئی کہ ان کو لے جاؤ بالا خانے پہ اور ان کا سر تن سے جدا کر لو. مسلم کو لے جایا گیا. لیکن جیسے ہی مسلم نے سیڑھیاں طے کی اتر آئے اور اتر کے ابن زیاد کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا کیا تو اپنے مہمان کا یہی مہمان نوازی کرتا ہے؟ کیا بات ہے, کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہا میں اتنا پیاسا ہوں, میں اتنا, اللہ نہ کرے کوئی شریف کوئی ذلیل سے پانی مانگ لے. میں اتنا پیاسا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں دکھائی دے رہا ہے, مجھے پانی تو پلا دو. کہا پانی تمہیں ملے گا. اب یہاں پر ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ پانی جو لایا گیا نا تو جس ظرف میں لایا گیا اس ظرف میں جانور پانی پیے. اللہ اکبر. اس کی یہ ضیافت ہو رہی ہے کہ جانور جس ظرف میں پانی پیتے ہیں اس ظرف میں پانی دیا جا رہا ہے. جیسے ہی ظرف لایا گیا تو اللہ اس کی عزت رکھتا ہے. جیسے ہی دہن کے پاس پیالہ لے کے گئے مسلم, منہ کھولا تو فوراً خون گرا, مذاق پانی ہو گیا. کہا نہیں میں پانی نہیں پیوں گا, دوبارہ پانی لے کے آؤ, دوسرا پانی لے کے آؤ. دوسرا پانی لایا گیا. مسلم نے پھر چاہا پانی پی لے, پھر پانی مذاق ہو گیا, خون گر گیا. تیسری دفعہ جب لایا گیا پیالہ تو مسلم کا دانت چونکہ تلوار سے زخمی ہو گیا تھا, دانت ٹوٹ کر پیالے میں گر گیا. مسلم انا للہ و انا الیہ راجعون. اب میری غذا اور میرا پانی دنیا چھوڑ گیا ہے, اب میں پانی نہیں پیوں. مسلم بہت اچھا ہوا جو آپ نے پانی نہ پیا. اگر پانی پی لیتے تو کوئی کہتا نہ کہتا مگر حسین کا حسنا ضرور دامن پکڑ لیتا. اے چچا آپ پانی پی کے آئے, میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مر ڈالا گیا.
باقاعدہ مسائل ختم کر دیتا. لیکن یہ عزیزو ابھی تو تابوت کی شبی آئے گی نا. مسائل تو جو کچھ نہیں ہے جو اب آگے مسلم کے اوپر آنے والے ہیں. مسلم تیروں کے سہارے چاہتے ہیں پالا کھانے کا. جلاد نے کہا مسلم کوئی آخری خواہش بیان کرو. فرمایا مسلم نے مجھے بس تھوڑی اجازت دے دو کہ میں یہ جو دیوار ہے یہ 4 دیواری چھوٹی چھوٹی بنی ہے اس کے باہر دیکھنا چاہتا ہوں اور مولا کو سلام کرنا چاہتا ہوں. کہا جاؤ. مسلم نے 4 دیواری پکڑی. دیکھا پرسوں عید ہے ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ آئے اللہ نہ کرے کوئی مسافر اتنا مجبور ہو جائے. دیکھا سارے کوفے کے بچے اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ جانور خریدنے آئے ہیں. مسلم کو اپنے بچے یاد آئے. آنسوؤں کو پوچھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ارے کوفے کی زمین بلند ہوئی نظر آئے. اے مولا غریب کا سلام قبول کیجیے. میں کیسے پڑھ رہا ہوں میں نہیں جانتا. میں پڑھ رہا ہوں میری آواز گلوگیر ہو جا رہی ہے. میری آنکھوں میں اشک نمودار ہو جا رہے ہیں. رونے والوں بس 2-3 سجدے سنیے. مسلم بیٹھتے ہیں. اب مسلم سے جلاد نے کہا سر کو جھکاؤ. مسلم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سر جھکا لوں. مسلم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا سر کو جھکا لوں. اس نے اتنی رفتار اور اتنی قوت سے تلوار چلائی. اس میں سمجھا کہ مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا. مگر ہمارے والد خدا بری کی رحمت کرے وہ کہتے ہیں مسلم کی آدھی گردن کٹی آدھی گردن لگ گئی. کلمے کی انگلی سے سر کو سیدھا کیا. اے لاما ابھی سر نہیں کٹا. میرا مولا قریب کوفہ آ چکا تھا. میرے مولا نے پڑاؤ ڈال لیا تھا. میں اتفاق دیکھا مسافر آ رہے ہیں. اکبر سے کہا بیٹا بڑھ کے پوچھو کون ہے. جا کے پوچھا اکبر نے آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. کہا کوفے سے آ رہے ہیں. میرے چچا مسلم کی کیا خیریت ہے. کہا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا مولا کو بتاؤں گا. بتایا مولا مسلم قیدی کر لیے گئے ہیں. مسلم بالا خانے میں پہنچا دیے گئے ہیں. تیسرا مسافر ملا. آواز انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلم شہید ہو گئے. مولا نے کہا انا للہ. بیت الکلمہ سجدہ جیسے ہی مولا نے پڑھا پاس میں عباس تھے. پورا مسائل بھول جائیے گا رونے والوں. یہ سجدہ جب بھی یاد آئے تو تنہائی میں پھول پھول کے روئیے گا. مظلومیت عباس کے اوپر معلوم ہے عباس اور مسلم کا کیا رشتہ تھا. عباس کی صحیح بہن مسلم سے منسوب تھی. کوئی بھائی یہ نہیں چاہتا اس کی بہن کا سوال. آپ نے جب نہیں سمجھا کیوں پڑھا آواز کی دیکھو اپنے بھائی کو ارے بالا خانے سے گرایا جا رہا ہے. اے مولا پہلے ہی جا مجھے کوفے بھیج دیجیے مسلم کے خون کا بدلہ لے لوں. اے ابا ذرا نیچے دیکھو تو کیا دیکھا فاطمہ زہرا. ارے آواز پھیلائے ہوئے